آپ سبھی کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل سیکھنا سکھانا میں۔ آج کی ویڈیو میں ہم دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ سے متعلق کچھ اہم ضروری معلومات کے بارے میں جانیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ اسی طرح کی ویڈیو جب بھی اپلوڈ ہو تو وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ 13 اگست 1917 کو سر اکبر حیدری نے نظام حیدرآباد کے سامنے ایک عرضداشت پیش کی۔ 14 اگست 1917 کو نظام حیدرآباد نے دارالترجمہ کے قیام کے لیے حکم نامہ جاری کیا۔ 17 اگست 1917 کو نامپلی ریلوے اسٹیشن کے سامنے ایک عارضی عمارت میں کام شروع کیا۔ انجمن طلبہ قدیم دارالعلوم ایجوکیشنل کانفرنس کی درخواست پر میر عثمان علی خان آصف مصابیح نے ریاست حیدرآباد کی تعلیمی ترقی کے لیے اگست 1917 میں ایک ایسی یونیورسٹی قائم کرنے کا فرمان جاری کیا تھا جس کا ذریعہ تعلیم اردو میں ہو۔ اس پوائنٹ کو دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ کی ادبی خدمات کتاب سے کوٹ کیا گیا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے، دارالترجمہ سے سائنس، انجینئرنگ، میڈیسن، قانون اور علوم عمرانیات کی کتابیں انگریزی زبان سے اردو میں ترجمہ کر کے شائع کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ دارالترجمہ میں آرٹس کے تمام مضامین کے لیے سب سے پہلے ایک مترجم کا تقرر کیا۔ سائنس میں خاص طور پر مختلف شاخوں کے ترجموں کے لیے دو مترجمین مقرر کیے گئے۔ دارالترجمہ میں سب سے پہلے ناظم مولوی عبدالحق مقرر ہوئے۔ مولوی عبدالحق نے اپنی 4 کمیٹیاں بنائی تھیں اور ان کے لیے الگ الگ لوگوں کا انتخاب کیا گیا تھا۔ پہلی کمیٹی ہے نصاب کمیٹی۔ اس کمیٹی کا قیام 1917 میں ہوا اور اس میں شامل اراکین کی تعداد 11 تھی۔ یہ کمیٹی کتابوں کا انتخاب کر کے مترجمین کو دیتی تھی۔ اکبر حیدری اس کمیٹی کے چیئرمین تھے اور اس کے علاوہ راس مسعود کا نام بھی اہم ہے۔ دوسری کمیٹی ہے انتظامی کمیٹی۔ انتظامی کمیٹی 1918 میں قائم کی گئی تھی۔ اس کا مقصد متنازع مسائل کو سلجھانا اور اس کا حل پیش کرنا تھا۔ حبیب الرحمن خان شیروانی اس کمیٹی کے صدر تھے اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ ظفر علی خان، نظم طباطبائی، مولوی صفی الدین وغیرہ کے نام اہم ہیں۔ تیسری کمیٹی ہے انجینئرنگ کمیٹی۔ اس کمیٹی کے صدر عبد الرحمن خان تھے اور ان کے ساتھ پروفیسر سمیع اللہ مسٹر گڈگل پیش رہے۔ چوتھی کمیٹی ہے وضع اصطلاحات کمیٹی۔ کسی علم سے متعلق ایک زبان میں کوئی لفظ موجود ہو، دوسری زبان میں اسی لفظ کے لیے نیا لفظ وضع کرنے کو اصطلاح وضع کرنا کہتے ہیں۔ اردو میں اصطلاحات وضع کرنے کے لیے سب سے پہلے مجلس وضع اصطلاحات دارالترجمہ حیدرآباد کے تحت قائم کی گئی تھی۔ دارالترجمہ کی وضع اصطلاحات کمیٹی کی پہلی مجلس 1918 عیسوی میں ہوئی تھی اور آخری مجلس 1946 عیسوی کو منعقد ہوئی تھی۔ دارالترجمہ کی وضع اصطلاحات کمیٹی کی ابتدائی مجلسوں میں وحید الدین سلیم، عبدالحق، مرزا رسوا، نظم طباطبائی، مہدی خان کوکب اور حمید الدین وغیرہ شامل تھے۔ دارالترجمہ کی وضع اصطلاحات کمیٹی کی آخری مجلس میں ڈاکٹر نظام الدین ناظم دارالترجمہ، مولوی عبداللہ عماری ناظر مذہبی، ڈاکٹر محی الدین قادری، حاجی غلام محمد، عاقل علی خان، محمد نصیر احمد عثمانی اور اشفاق حسین وغیرہ شامل ہیں۔ دارالترجمہ مجلس وضع اصطلاحات کے ذریعے انجینئرنگ، میڈیسن، قانون، سائنس اور علوم عمرانیات کی تقریباً 91,000 اصطلاحات اردو میں تیار کی گئی تھی۔
دارالترجمہ کی 12 متفرق مجلسوں نے 32 علوم و فنون کی نئی اصطلاحات مرتب کی تھی۔ دارالترجمہ میں 3 قسم کے مترجمین تھے۔ پہلا ہیما وقتی مترجمین، دوسرا جز وقتی مترجمین، تیسرا ہے وقتی مترجمین۔ دارالترجمہ میں 2 عہدے ناظر مذہبی اور ناظر ادبی کے نام سے تھے۔ ان ناظرین کا کام دارالترجمہ میں ترجمہ شدہ کتابوں کی مذہبی و ادبی نقطہ نظر سے جانچ پڑتال کرنا تھا۔ دارالترجمہ میں ناظر مذہبی کی حیثیت سے پہلے حاجی صفی الدین اور بعد میں مولوی عبداللہ عماری کا تقرر ہوا تھا۔ دارالترجمہ میں ناظر ادبی کے عہدے پر ایک کے بعد دیگر نواب حیدر یار جنگ، نظم طباطبائی اور جوش ملی آبادی فائز ہوئے تھے۔ دارالترجمہ میں زبان کے نمائندے مولوی وحید الدین سلیم، نواب حیدر یار جنگ، علی حیدر، نظم طباطبائی اور مرزا ہادی رسوا تھے۔ دارالترجمہ میں مذہبی امور کی نمائندگی کے لیے عبداللہ عمادی، طبیعیات کی نمائندگی کے لیے محمد نصیر الدین عثمانی اور کیمیا کی نمائندگی کے لیے چودھری برکت علی اور محمود احمد خاں تھے۔ دارالترجمہ اور جامعہ عثمانیہ سے متعلق چند معلومات۔ جامعہ عثمانیہ کا قیام دارالترجمہ کے قیام کے بعد 1918 میں عمل میں آیا تھا۔ دارالترجمہ میں ترجمہ کی ہوئی سب سے پہلی کتاب 1919 عیسوی میں شائع ہوئی تھی۔ دارالترجمہ میں مترجمین 1917 سے 1950 تک کارگزار رہے تھے۔ دارالترجمہ کی آخری کتاب 1950 میں ترجمہ کی گئی تھی، جو 1981 میں شائع ہوئی تھی، اس لیے دارالترجمہ کی ساری کارکردگی کو 33 سالہ خدمات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ دارالترجمہ کی عمارت میں آگ 18 اگست 1955 میں لگی تھی، جس کی وجہ سے اس کی اکثر کتابیں جل گئی تھیں۔ اردو کو تعلیمی سطح پر رائج کرنے کا تجربہ سب سے پہلے جامعہ عثمانیہ میں کیا گیا تھا۔ جامعہ عثمانیہ اپنے وقت کی واحد اور پہلی یونیورسٹی تھی جس میں انٹرمیڈیٹ سے لے کر ایم اے کی سطح تک اور میڈیکل، انجینئرنگ، قانون اور سائنسی علوم اردو میں دی جاتی تھی۔ دارالترجمہ سے وابستہ آخری ادیب پروفیسر محمد مجیب ہے۔ پروفیسر محمد مجیب کی کتاب تاریخ تمدن ہند کو دارالترجمہ کی آخری اشاعت کا شرف حاصل ہے۔ دارالترجمہ کی 33 سالہ کارکردگی میں جن 7 لوگوں کا بطور ناظم تقرر ہوا تھا ان کے نام حسب ذیل ہیں۔ پہلا نام ہے مولوی عبدالحق، دوسرا مولوی سید محی الدین، تیسرا نام ہے مولوی حمید احمد انصاری، چوتھا نام ہے مولوی محمد عنایت اللہ، پانچواں ہے مولوی محمد الیاس برنی، چھٹا ڈاکٹر نظام الدین، ساتواں ایشور ناتھ ٹوپا۔ دارالترجمہ میں ان کا تقرر ناظم کے طور پر ہوا تھا۔ دارالترجمہ سے وابستہ 129 مترجمین میں سے چند اہم کے نام حسب ذیل ہیں۔ یہاں نیچے نام دیے گئے ہیں: عبداللہ عمادی، سید ہاشمی فریاد آبادی، عبدالماجد دریا آبادی، عبدالباری ندوی، خلیفہ عبدالحکیم، محمد عبدالرحمن، عبدالحلیم شرر، مرزا محمد ہادی رسوا، جوش ملی آبادی، قاضی تلمذ حسین، سید علی رضا، یوسف حسین خان، ظفر علی خان، پروفیسر محمد مجیب۔
आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में।